اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام دوستوں کا، ہماری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بزرگ، ماشاءاللہ آج ترکی سے ہمارے ایک خاص دوست بھی ہمارے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، ان کو بھی، اور آپ تمام کو اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ کوئی فارمل تکلف والا یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ اپنے کچھ رازداروں کو، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ اس مشن میں شامل کچھ دیوانوں کو، جنونیوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے یہاں پر، تاکہ اللہ کے فضل سے ایک امانت جو اس فقیر کے کندھے پہ اللہ نے رکھی تھی کم و بیش 25 برس قبل، آج اس شکرانے میں آپ کو شامل کریں کہ یہ امانت آج امت رسول کو لوٹائی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص امین ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ امانتیں اس کو دی ہیں، کہیں علم کی شکل میں دی ہیں، کہیں مال کی شکل میں دی ہیں، کہیں صحت تندرستی کی شکل میں دی ہیں، اور اس پر واجب ہے کہ وہ امانتیں اپنے اللہ کو لوٹائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اضطراری طور پہ تو سب نے جانا ہے، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اختیاری طور پر اس کو لوٹا دیں۔ تو یہ ایک امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو جو 22 سال کی عمر میں افغانستان کے جہاد میں بھیجا، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی فطرت خود ہی کوئی ہنا بندی کر رہی تھی، فطرت کی خود ہی کوئی ایک پلاننگ تھی کہ جو کچھ افغانستان جہاد میں اس وقت ایک نوجوان نے دیکھا، جس دور سے وہ گزرا، افغان جہاد امت مسلمہ کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے، جو پچھلے 300 سال میں، پچھلے 400 سال میں کوئی مسلمان مزاحمتی تحریک کامیاب نہیں ہوئی سوائے افغان جہاد کے۔ یعنی آپ اگر ٹیپو سلطان کو لے لیں، اس سے پہلے سراج الدولہ کو لے لیں، اس کے بعد آپ 1857 کی جنگ آزادی لیں، امام شامل کو لیں، عمر مختار کی تحریک کو لیں، پچھلے 300 سال میں جب سے مسلمان دنیا غلام بننا شروع ہوئی، جب سے مسلمانوں کی ظاہری فوجی سیاسی طاقت میں کمزوری واقع ہونا شروع ہوئی، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی تحریک مزاحمت لڑی گئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس کے اسباب تھے۔ اسباب یہی ہوتے ہیں کہ تحریک مزاحمت آپ اس وقت لڑتے ہیں جب پوری امت کا زوال آ چکا ہوتا ہے، اور کچھ سرفروش جانباز اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہ قرض چکاتے ہیں جو واجب بھی نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان ہو، سراج الدولہ ہو، وہ پوری امت کی کوتاہیاں تھیں جو ان کے کاندھے پہ آ کے گرے، اور وہ یا تو ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی گزارتے، لیکن اللہ کے بندوں نے شیر کی ایک دن کی زندگی پسند کی، شیروں اور دلیروں کی طرح جیے اور اس راستے میں مارے گئے، کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مگر ان کی شہادتیں امت مسلمہ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکیں، کیونکہ امت کے لیے لکھ دیا گیا تھا اجتماعی طور پر کہ بس امت نے مار کھانی ہے تھوڑی سی، ہماری جو اجتماعی کوتاہیاں تھیں ان کی سزا بڑی سخت تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جو پہلا واقعہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اب مسلمانوں کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس کی جو نشانیاں اور خوشخبریاں اور بشارتیں جو اللہ نے دی، سب سے بڑی نشانی اس کی اس پاکستان کا وجود میں آنا تھا۔ اور اس پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ نے جو تحفے بھیجے تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، اس پاکستان کا وجود میں آنا یہ نشانی تھی کہ اب امت کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پوری عالم اسلام میں جس وقت یہ پاکستان بنا ہے، کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی اسلامی نظریاتی روحانی ریاست بنے گی جس کی براہ راست نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے۔ یعنی یہ باتیں اب بار بار دہرانے کی بار بار دل چاہتا ہے ان کو دہرایا جائے، کیونکہ یہ تو ایک اتنی بڑی روحانی تائید ہے ہمارے لیے کہ یہ پاکستان تو خود قائد اعظم، جن کو لوگ نعوذ باللہ کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے، اپنے انتقال کے وقت آخری الفاظ جو آپ نے فرمائے وہ یہ کہ میرا ایمان ہے یہ کہ یہ پاکستان نہ بنتا جب تک اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا، اس پر سایہ خدائے ذوالجلال کے ساتھ ساتھ فیضان نبوی بھی شامل ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح نگرانی فرمانا پاکستان کی کہ خان آف قلات کا پوتا خود ٹی وی پر آ کے کہتا ہے کہ ہم تو بلوچستان تو پاکستان سے شامل ہی نہیں ہوتا، اگر خان آف قلات تو خود حضور تشریف لا کے نہ فرماتے کہ پاکستان بن رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، جا کے خیانت نہ کرنا اس کے ساتھ۔
بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس وقت مخالفت کی قائد اعظم کی اور پاکستان موومنٹ کی، جو خوش نصیب تھے ان کو خود زیارت نبی نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ مخالفت بند کر دو کیونکہ یہ میرے سپاہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جن کے نصیب میں تھا انہوں نے توبہ کی اور پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے، جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ بشارتوں کے بعد بھی بد نصیب رہے۔ تو سب سے بڑی نشانی امت کے ماشاءاللہ عروج کی اللہ تعالیٰ نے یہ پاک سرزمین رکھی، اور پھر 71 کی چوٹ ہمیں اس لیے لگی کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا، اور 71 کے فوراً بعد جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان اب بچے گا نہیں، یعنی ایک حیرت انگیز بات ہے، اب یہ وقت سوچئے کہ یہ وقت ہے کہ جب پوری دنیا میں فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب مغربی پاکستان نے بھی نہیں بچنا، چند سال کی بات ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور 79 میں روس افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس وقت سوچئے کہ پاکستان میں لوگوں کی حالت کیا تھی، بڑے بڑے پالیسی میکر، اینالسٹ، جرنلسٹ، صحافی، حکمران، ان پر دہشت طاری تھی کہ روس ہماری سرحدوں میں آ گیا، جو پچھلے کئی سو سال سے مسلمان سرزمین کو رونتا ہوا نیچے تک آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پاکستان کو رونتے ہوئے گوادر تک جائیں گے، اور لوگوں نے کہا ان سے مقابلہ ناممکن ہے۔ پچھلے 300 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے تاتارستان کی ریاست ہو، سمرقند اور بخارا، تاجکستان، ازبکستان، خوارزم، جو مرضی تاریخ پچھلے 150 سال میں روس مسلمان سرزمین کو رونتا ہوا آیا، اور 79 میں وہ پاکستان جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی ابھی بازو ٹوٹا ہے اس کا، چند سال کیا ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں، اس وقت روس افغانستان میں داخل ہوتا ہے، اور اس وقت ایک تحریک مزاحمت افغانستان کے مسلمان شروع کرتے ہیں، جو اقبال نے کہی تھی نا بات کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ بندہ صحرائی ہے مرد کوہستانی، جو مرد کوہستانی تھے اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آبرو کے لیے چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو ہم قربانیاں دیں گے، اور پھر پاکستان میں، اور ہم صاف اس بات کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت احسان کیا پاکستان پہ کہ جنرل ضیاء جیسا حکمران ہمیں بھیج دیا، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روس سے لڑیں گے۔ اس وقت تو ہم ایٹمی طاقت بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اور روس جیسی طاقت سے مقابلہ کیا تھا ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا پوری دنیا کو ہم ڈپلومیسی سے سنبھالیں گے اور روس کو افغانستان میں دفن کریں گے، اور پھر ایک طویل جہاد شروع ہوتا ہے، اور 300 سال کے بعد پہلی مرتبہ امت مسلمہ میں ایک تحریک مزاحمت کامیاب ہوتی ہے۔ یہ افغان جہاد کی خاص بات ہے، اور 1988 میں سوویت یونین افغانستان سے جب نکلتا ہے تو صرف سوویت یونین نہیں نکلتا، سوویت یونین ٹوٹ کر روس میں تبدیل ہو جاتا ہے، 20 کروڑ مسلمان ایشیا وسطی کے آزاد ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر سوویت یونین کی عملداری ختم ہوتی ہے، مسلمان تحریکیں اب افغانستان سے نکل کر ایشیا وسطی میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ ایشیا وسطی جہاں 70 سال سے اذان نہیں دی گئی تھی، آج وہاں پہ ہزاروں لاکھوں مساجد ماشاءاللہ قائم کر دی گئی، پورا ایشیا وسطی ماشاءاللہ، ہمارے ترک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ترک مسلمانوں نے ماشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا، پورے ایشیا وسطی مسجدیں قائم کر دی ترکی نے۔ افغانستان کے مسلمان یہاں سے داخل ہونا شروع ہوئے، افغانستان جو ریورس انویژن شروع ہوئی، وہاں سے فوجیں آئی تھیں، یہاں سے نظریات گئے، اسلامی روحانی نظریات پھر اندر واپس داخل ہوئے۔ وہ تحریک، اس کے نتیجے میں 1988 میں افغان جہاد کا امپیکٹ دیکھیں مسلم ورلڈ پہ کیا تھا۔ 1988 میں کشمیر کا جہاد شروع ہوتا ہے، وہ سارے مجاہدین جو افغان جہاد میں تربیت یافتہ تھے واپس جاتے ہیں، کشمیر میں جہاد شروع کرتے ہیں۔ 1988 فلسطینی انتفاضہ شروع ہوتا ہے، فلسطین کے مجاہدین اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ تمام مجاہدین جو افغانستان سے تربیت لے کے جاتے ہیں۔ 1988 چیچن مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں روس کے خلاف، وہ جو ہمارے ساتھ روس شامل، اور یہ سارے مجاہدین وہ ہیں جو ہمارے ساتھ افغانستان میں شامل تھے۔ اب چیچنیا کا جہاد شروع ہوتا ہے، اور چیچنیا کا جہاد دنیا کا طویل ترین جہاد ہے، 1780 سے یہ جہاد کر رہے ہیں روس سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے، اور روس کے پہلے امام منصور، پھر امام شامل، پھر اس سے پہلے شیخ عبداللہ داغستانی، وہ سلسلہ آج بھی تحریک مزاحمت چیچنیا میں جاری، 250 سال ہو گئے، ان لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، اور افغان جہاد سے نیا خون ان کو ملا، دوبارہ تحریک آزادی شروع ہوتی۔ پوری دنیا کی تمام اسلامی تحریکیں، مورو مینڈناؤ انڈونیشیا سے لے کر فلپین سے لے کر تھائی لینڈ سے لے کر الجیریا شمالی افریقہ تک، تمام دنیا کی مسلمان، خاص طور پر وہ علاقے جہاں دشمنوں نے قبضہ کیا تھا، اسرائیل، انڈیا، چیچنیا، جو امپیکٹ افغان جہاد کا تھا، یہاں پہ صرف اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ جسے کلاشنکوف آ گئی، کلچر آ گئے، ڈرگز آ گئی، ہمارے ملک میں فساد پھیل گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ افغان جہاد کا کیا کردار تھا امت رسول کے احیاء میں؟ اس کے بعد کہاں وہ جہاد حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، منافقین اور
خائن لوگوں کی وجہ سے کہاں یہ جہاد فساد میں تبدیل ہوا، پھر افغانستان جہاد میں، پھر افغانستان میں پاکستان نے کہاں غلطیاں کی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دکھایا جو اس وقت افغانستان جہاد میں ایک نوجوان سپاہی کی حیثیت سے داخل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے عرصے میں اس کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ افغان مجاہدین اور حکومت پاکستان کے درمیان وہ مذاکرات کروانے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا۔ سو جو کچھ ہوا افغانستان میں اس کا چشمدید گواہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ 10 سال کے بعد 2001 میں ایک مرتبہ پھر افغانستان جہاد شروع ہوتا، لیکن اب کی دفعہ امریکن فوجیں داخل ہوتی۔ ہمارے حکمران اس دفعہ بے غیرت بھی تھے، بے ضمیر بھی۔ 1979 میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو افغانستان میں روک دیا جائے گا۔ ان حکمرانوں نے دعوت دی، راستے دیے، رسائی دی، آؤ افغانستان بیٹھ کر وہ کرو جو پہلے روس کرنا چاہتا تھا، جو نہیں کر سکا۔ اور اب نتیجہ یہی ہوا کہ پچھلے 10 سال کی غلطیوں کی سزا یہ ہے کہ آج پورا پاکستان میدان جنگ بن چکا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان کو میدان جنگ بنا کے یوگوسلاویہ کی بنیاد پر توڑنے کا پلان اب پوری طرح عمل پذیر ہے۔ اور اس وقت لیکن اللہ کا کرم، اس بات کے باوجود کہ پاکستان نے افغانستان کے مجاہدین کی کوئی مدد نہیں کی، اللہ کا کرم تھا کہ امریکہ افغانستان میں آج اس حال میں پہنچ چکا ہے جس حال میں سوویت یونین جنیوا ایکارڈ سائن کرنے سے پہلے تھا۔ اسی لیے وہ بون کانفرنس ہو رہی ہے جو آج کل کا جنیوا ایکارڈ ہے، کہ جس کے اندر امریکہ کو راستہ دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہاں سے نکالا جائے۔ اور پاکستان نے جو تاریخی غلطیاں 90s میں کی تھیں، جنرل ضیاء کی شہادت ہوتی ہے، ان کو شہید اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ افغان جہاد کو ٹرمینیٹ نہ کیا جا سکے، افغان جہاد کو اس کی آخری منزل تک نہ پہنچایا جا سکے۔ جو عرب مجاہدین کے سربراہ تھے ڈاکٹر عبداللہ اعظم، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، پاکستان میں حکومت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ساری ضمیر فروش، وطن فروش، مہن فروختن و چیرزا فروختن، ملک بیچا اور کیا سستا بیچا، وہ تمام لوگ حکمران ہوتے ہیں۔ اور پھر 90s میں وہ ہمارا لاسٹ ایرا تھا، 20 حکومتیں بدلی گئیں، کبھی ان کی حکومت کبھی ان کی حکومت، کرپشن کے اوپر کس کے اوپر، ملک میں نہ گورننس تھی نہ مینجمنٹ تھی، افغان پالیسی تو کسی نے دیکھنی ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے بعد افغانستان پر پھر غیر ملکی فوجیں مسلط ہوئی۔ لیکن آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، یہ پاکستان کے حکمرانوں کو ایک موقع پھر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے افغانستان سے امریکہ کو نکالنا ہے یا رکھنا ہے، اور اگر نکالنا ہے تو کیا غلطیاں نہیں کرنی جو ہم نے پہلے سوویت یونین کے نکلنے کے بعد کی تھی۔ اس لیے ہمیں ارجنسی تھی، بے چینی تھی اس بات کی کہ اس کتاب کو جلد سے جلد سامنے لے کر آئیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب لڑائی کے بعد کوئی مکہ یاد آئے تو وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ یہ وہ مکے ہیں ہمارے جو اس وقت میدان جنگ میں ہمیں دیے گئے ہیں، یہ وہ ضربیں جو ہم دشمن پر آج لگا سکتے ہیں۔ کیا اختیار ہے ہمارے پاس، کیا طاقت ہے ہمارے پاس، افغان جہاد کی حیثیت کیا تھی، اہمیت کیا تھی، کتنی بڑی تاریخی ایک نئی تاریخ رقم کی گئی یہاں پر۔ اور اب آنے والے وقتوں میں پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی کتنی ذمہ دار ہوگی ان غلطیوں کی کہ جو اس وقت کی گئی تھی، جس کا کفارہ آج ہم دے رہے ہیں۔ جو آج ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے یہ ہمارے بڑوں کی غلطیوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر ہم نے آج اپنے معاملات کو درست نہیں کیا افغانستان کے حوالے سے، تو ہمارے یہ چھوٹے بچے جو ہماری گودوں میں کل ہم پر لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پڑے، جو اختیار ہمارے پاس ہے آج۔ علامہ اقبال نے 90 سال پہلے ایک بات کہی تھی جو پوری دنیا کی جیو پالیٹکس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی، آسیہ یک پے کرے آب و گل است۔ ایشیا جو ہے ایک جغرافیہ کا نام ہے، ملت افغان درو پے کر دل است۔ افغانستان اس وجود میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فساد او فساد آسیہ است۔ اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا۔ کساد او کشاد آسیہ است۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جی افغانستان کی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، پاکستان سنبھالیے۔ ایگزیکٹ الٹی لاجک ہے۔ افغانستان سٹیبل ہوگا تو پاکستان سٹیبل ہوگا، کیونکہ ملت افغان درو پے کر دل است۔ آج جتنا فساد پاکستان میں ہو رہا ہے یہ امریکہ، CIA اور انڈینز کی وجہ سے ہے جو افغانستان سے پاکستان میں داخل کر رہے ہیں۔ آج اپنے دشمن کی شہرگ پاکستان سے گزرتی ہے، اور آج ماشاءاللہ پاکستان نے جو ان کی شہرگ پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کی سپلائیز بند کی ہیں، امریکہ نے کیا کر لیا ہمارا؟ ان کی جان نکلی ہوئی ہے، کچھ نہیں کر سکتے یہ خود تباہ و برباد ہو چکے ہیں افغانستان میں۔ ان کی اکانومی معیشت گھر پہ تباہ ہو چکی ہے۔ سوویت یونین کو میدان جنگ میں اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی
جتنا ان کے نقصانات اتنے تھے کہ ان کی معیشت تباہ ہو گئی، اس جنگ کو وہ سنبھال سے سسٹین ہی نہیں کر سکے. اور یہی امریکہ کے ساتھ ہوا ہے، اپنے سپلائز بند کر کے نقصانات اور بڑھا دیے. تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ آنے والے وقت کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ایڈوائس ہے، اپنی اس ماضی کی تاریخ کی آئینے کی روشنی، ماضی کے آئینے میں، کہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں کہ جو ہمارے بڑوں نے کی، جس کا کفارہ ہم آج دے رہے ہیں. اور آج اگر اس وقت اس نصیحت کو نہ سنو گے تو آنے والے وقتوں میں یہ جنگ ہمارے گھروں میں داخل ہوگی. اس میں سے بہت سے لوگوں نے اب اس کتاب کے حوالے سے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ہم بات بالکل پوری طرح اکنالج کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں تھی اس کتاب کو لکھ ڈالنا، جب تک اللہ کا کرم اور فضل شامل نہ ہوتا. اس میں یہ کتاب لکھی نہیں گئی، لکھوائی گئی. اس کے لیے جو وسائل مہیا کیے گئے، جس طریقے سے ٹیم دی گئی، جس طریقے سے اللہ کے بندے، ہماری اس ٹیم میں سے کسی بچے نے کبھی کوئی کتاب لکھی نہیں تھی، نہ ہمیں کتاب لکھنی آتی نہ بنانی آتی. اور جب آپ اس کتاب کو دیکھیں گے تو دنیا جو پروفیشنل کتاب تیار کرنے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا کے کس ملک سے چھپائی آپ نے. اور یقین کیجئے یہ ہاؤس وائف، اسٹوڈنٹس، گھر کے بچے جنہوں نے زندگی میں کبھی اس پر کام نہیں کیا، یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کی برکت اور خیر سے یہ چیز نکل کر سامنے آئی. اس میں سے چند ایک تھوڑے بہت اقتباسات ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ 92 میں جب یہ کتاب لکھی گئی، جب یہ ہمارا یہ ایڈونچر 92 میں مکمل ہوا، اس وقت یہ کتاب ہم نے کیوں نہیں لکھی، اس کے بھی اللہ کے راز اب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. اس کتاب کو ہم نے 20 سال پہلے شروع کیا تھا، لیکن اب کیوں مکمل ہوئی؟ اس لیے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. 20 سال پہلے لکھتے تو امریکہ افغانستان میں داخل نہ ہوتا اور وہ سبق اور نصیحتیں ہمیں نہ ملتی جس کے لیے آج ہمیں ضرورت تھی. اس وقت صرف ایک قصہ کہانی تو ہوتی ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے ایک نصیحت، ایک سبق نہ ہوتی. اللہ کا اپنا وقت متعین تھا. 20 سال بیچ میں جو ہمیں تجربات کرا کے دکھائے گئے، پھر وہ آج اس کتاب کے اندر اس شکل میں وہ ماشاءاللہ ہے. امت مسلمہ میں بلکہ پوری دنیا میں افغانستان جہاد پر ایسی کوئی کتاب اللہ کے فضل سے موجود نہیں ہے. ہزاروں تصاویر جو اس وقت ہم نے افغان جہاد میں لی تھی اور 25 سال سے ساتھ اٹھائے پھر رہے تھے اور 20 گھر بدلے، شفٹنگ کی، سامان دنیا میں دوسرے پہ گیا، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیسے بچ گئے. ان کو سنبھال کے رکھا گیا. وہ ایسی نادر تصاویر کہ دنیا میں کبھی شائع نہیں ہوئی کہیں. پھر وہ واقعات، وہ ہماری ڈائریاں، ہمارے صفحات، ہمارے ریکارڈ، ہماری چیزیں جو لٹرلی گھر کی ردیوں میں پھر تقسیم ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی، وہ اس طرح ملنا شروع ہوئی کہ اور پچھلے 2-3 مہینے میں کہ انسان عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک نظر آتا ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی غیبی تائید نہ ہو اس وقت تک یہ چیزیں دوبارہ مل ہی نہیں سکتی جس طرح یہ چیزیں سامنے آئی. الحمدللہ پھر ان کو اکٹھا کیا گیا. اللہ نے ٹیم ایسی وفادار اور محبت کرنے والی کہ جس نے اس کام کو صرف اس لیے کیا، جب صاف کہتے ہیں کہ ان کو اس ڈیوٹی کا اجر صرف اللہ دے سکتا ہے، دنیا میں کوئی کمپنسیشن، کوئی تعریف ان کے لیے نہیں ہو سکتی. ان کا یہ کنٹریبیوشن امت کے لیے اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انشاءاللہ انسان چلا جائے گا لیکن یہ صدقہ جاریہ، یہ خیر باقی رہے گی انشاءاللہ. ہم تھوڑا سا اس کتاب میں سے آپ کو اقتباسات پڑھ کے سناتے ہیں. وہ خط جو ہم نے اپنے والد کو لکھا، جو اجازت لی ہم نے ان سے افغانستان جانے کے لیے. ظاہر ہے I was 22 years of age، یونیورسٹی میں 3rd-4th سیمسٹر میں تھا. والد کی خواہش یہ تھی کہ آپ پہلے تعلیم مکمل کر لیں پھر افغانستان جائیں، اور ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ ابا جان اگر تعلیم مکمل کرنے کے لیے رک گیا تو جہاد ہی ختم ہو جائے گا. تو ایک ابا جان خفا بھی تھے تھوڑے سے، والدہ نے اجازت دے دی تھی، تو ایک خط ہم نے چھوٹا سا لکھا تھا، تو ہم آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کیا طوفان تھا جو برپا تھا اپنے وجود میں بھی اور اپنے خاندان میں بھی. کیا کیا چیزیں تھیں جو قربان کرنی پڑی اس سفر کو شروع کرنے کے لیے اور صرف اللہ کے لیے. یہ 19 جنوری 86 کو یہ خط ہم نے اپنے والد کو لکھا تھا. اور یہ دیکھیے جس دن یہ کتاب چھپنے جا رہی تھی، مکمل ہو چکی تھی، پریس میں جا رہی تھی، اس دن یہ خط ہمیں ملا، اور جس کے بعد ظاہر ہے پوری داستان شروع ہوتی. محترم ابا جان، پچھلے کئی دن سے آپ سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر کبھی موقع اور ہمت دونوں ہی نہ ملے. والد فوج کے کرنل تھے، بات کرنا آسان نہیں تھا. بالآخر قلم کو سہارا بنانا پڑا. پچھلے کئی دن سے آپ کی خفگی کی وجہ سے سخت دکھ کا شکار ہوں کہ ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. ماں باپ کی اولاد پر بے انتہا احسانات ہیں. آپ ہی لوگوں نے اعلیٰ تربیت کی، دینی تربیت دی اور اچھے برے کا فرق سمجھایا،
اور پھر آپ کی اسی تربیت کے نتیجے میں مجھ پر یہ چیز واضح ہوئی کہ اصل چیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. نیز یہ کہ دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کو کفر اور شرک اور طاغوت سے پاک کر کے خالص اللہ کی اطاعت میں دینا بھی ہر مسلمان پر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز. ہمارے اطراف کا نظام ظلم، کفر اور شرک کا نظام ہے. اگر میں اس نظام کو اکھاڑنا چاہتا ہوں تو مجھے بہرحال اپنی زندگی کی بہترین صلاحیتیں اس راہ میں لگانی پڑیں گی، کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. اگر ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر یہی تو آپ نے اپنی تربیت سے مجھے سکھایا ہے. والدین کا حکم ماننا ضروری، ان کی اطاعت فرض، لیکن کہاں تک؟ جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر اللہ کا دین خطرے میں ہو، شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ باطل نظام کی مدد کر رہا ہو، تو کیا اللہ کے دین کا دفاع گھر بیٹھے آرام سے بغیر کسی محنت کے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد آف کورس وہ خط ہے جو اس کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس صورت میں کیا کروں، میرا کیا فرض ہے. میں نے کبھی آپ لوگوں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہی، مگر پھر بھی اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں. آپ کا بیٹا، آپ کی دعاؤں کا طالب. اس خط کے بعد والد نے اجازت دی. اینڈ دین الحمدللہ جرنی بگین. صرف ایک چھوٹا سا پیراگراف کہ اس میں اتنی دیر کیوں لگی. There are reasons why I could not get myself to recollect my thoughts earlier. From 1992 onwards, I was involved in a more private struggle to rebuild my life from scratch. After years of nomadic wanderings and romanticism with travels, adventures and wars, I migrated from Karachi to Rawalpindi. During this time, and having been blessed with 3 loving children, it was time that I give them back their lost dad for a change. For years, my immediate family had been living on a knife's edge due to my somewhat reckless passions and had borne the brunt with steadfast silence. Though I did not return to Afghanistan after 1992, but to project the Afghan cause, I began to write on Afghanistan, and many important articles did get published in the national papers. It also gave me a confidence boost that my travels are publishable and readable material. The thought of writing a proper compilation had been in my mind ever since. But in the last couple of years, the threats to Pakistan have magnified dramatically, igniting the urgency to write and bring one facet of the mission full circle. These are the experiences, observations and travels of a young man who was carried on the wings of fate to be lodged right in the eye of the storm in order to witness and to some extent influence the events of that incredible era. Thus had the unseen hand woven a tapestry of some painful, heroic, thrilling, heartbreaking incidents that constitute a part of me and of an untold history. This is the reason why this book was written. ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کی گئی، اور مقصد یہی ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی ان کے جغرافیے تبدیل ہو جاتے ہیں. آج پاکستان، اس کی نظریاتی روحانی اساس اور جغرافیہ خطرے میں ہے. ہمارے حکمرانوں پر واجب ہے کہ اپنی ماضی سے غلطیوں سے سبق سیکھیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اس طرح بد دعائیں نہ کریں جیسے ہم اپنے گزرے ہوئے یا اپنے آج کے حکمرانوں پر کرتے ہیں. یہ تحفہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک انشاءاللہ ہمیں اللہ سے اچھی خیر کی امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، اس میں خیر عطا فرمائے گا، اس کا شر نکال دے گا، ہماری غلطی اور کوتاہیوں پر پردے رکھے گا اور درگزر فرمائے گا. اس چھوٹی سی محفل کے لیے آپ کو آج یہاں تکلیف دی تھی. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. ایک دعائے خیر کے ساتھ انشاءاللہ اس کو اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ. پھر جو سوال ہو مل بیٹھ، پھر ماشاءاللہ انفارمل گیدرنگ ہے، کوئی تکلف نہیں. پھر انشاءاللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ اس چھوٹے سے تحفے کو جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اپنے دربار سے خاص قبولیت عطا فرما، اس کو قبول فرما. مالے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر کا باعث فرما، اس میں سے شر کو نکال دے، اور قبولیت عطا فرمائیے کہ آنے والی نسلیں وہ عروج حاصل کر سکیں کہ جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ امت رسول کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے،
اور ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے دین کے مددگار اور ناصر ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. جزاک اللہ خیر for coming. Thank you very much. ماشاء اللہ.